اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ موضوع ہے نماز۔ تو پچھلی بار ہم لوگوں نے ایک رکعت نماز پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد کھڑے بھی ہو گئے تھے، تو دوسری رکعت بھی سیم ٹو سیم پہلے جیسی ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرتے ہیں، تو ہمارے پیر کیسے ہونے چاہیے، کس طریقے ہونے چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ایسے ہو جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے عجیب طریقے سے، اور کچھ لوگوں کے ملا کے ہوتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایڑیوں کو ملا کر سجدہ کرتے ہوئے پایا اور اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کیے ہوئے، انگلیوں کو بھی قبلہ طرف کیے ہوئے، یعنی کہ ایڑیوں کو ملا کے ایسے کر کے ملا کے دیکھا۔ اور ایسے ایک حدیث اور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ اپنے رب سے سجدہ کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ اپنے رب سے سجدہ کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں ہیں، دو سجدوں کے، جب ایک سجدہ کرو اس کے بعد جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان اس میں کی دعائیں بھی ہیں، جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اور دعا میں اور بھی بہت سی دعائیں ہیں بیچ میں، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، اور مجھے عافیت دے، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور ایک دعا اور بھی پڑھا کرتے تھے، وہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، ایک یہ دعا ہے۔ اور پھر جب بیٹھ جاتے تھے اپنی دوسری رکعت میں، چوتھی میں، تو ہاتھ کہاں پہ رکھتے تھے، پیروں پہ، تو اس کے بارے میں بھی آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو داہنی ہتھیلی داہنی ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور اس انگلی سے اشارہ کرتے جو انگوٹھے کے پاس ہے، یعنی کہ سب انگلیوں کو بند کر لیا کرتے اور اس سے اشارہ کرتے جو انگوٹھے کے پاس یہ انگلی ہے، تو ایسے اس کو رکھ کے اسے ہلایا کرتے۔ اس کے بارے میں اور بھی حدیث ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور داہنا ہاتھ داہنے ران پر رکھتے
انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ بایاں جو ہاتھ ہے بائیں گھٹنے پہ رکھتے ہیں اور داہنا جو ہاتھ ہے وہ اپنی ران پہ رکھتے ہیں اور پھر اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، جو کہ ہم لوگ کرا کرتے ہیں۔ اور انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا بیچ کی انگلی پر رکھتے ہیں، یعنی بیچ کی انگلی یہ ہے، اس پہ انگوٹھا رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اشارہ کرتے ہیں کلمہ والی انگلی سے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر ایک حدیث آتی ہے جس میں صاف طور پر الفاظ آیا ہے کہ ہلانا اور حرکت کرنا۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں میں سے 2 کو بند کر لیا، یعنی کہ 2 کو بند کر لیا، یہ بند ہو گئی، 2 کو بند کر لیا، اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا لیا، یعنی بیچ کی انگلی اور یہ انگوٹھا سے ہلکا بنا لیا، ایسے ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اسے حرکت دے رہے تھے، اس سے دعا کر رہے تھے۔ اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی شکل بناتے ہیں اور کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ 53 کی شکل یہ ہوتی ہے جیسے کہ عربی کا 5 تو آپ جانتے ہی ہے، اور یہ انگلی دبی ہوئی ہے اور یہ انگلی کھڑی ہے ایسے، تو آپ ایسے دیکھیں گے تو یہ 3 ہے اور یہ 5 ہے، تو 53 کی شکل بناتے تھے، ایسے اشارہ کرتے تھے۔ جیسے کہ اشارہ بہت سی طریقے سے ہوتا ہے، اشارے کی تفصیل نسائی کی حدیث میں دی گئی ہے کہ وہ اس کو لگاتار حرکت دیتے تھے۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے پھر تشہد میں بیٹھتے جب یہ انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہی ایک ایسی جگہ ملتی ہے جو پوری نماز میں سجدے کی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں آنکھیں، یعنی کہ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے لے کے سجدے میں ہی دیکھتے رہتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے تشہد میں جب بیٹھتے ہیں ہم، جب انگلی کو اٹھاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کہاں پہ دیکھنا ہے؟ سجدے پہ نہیں، پھر ہمیں اپنی انگلی پہ دیکھنا ہے، چاہے وہ دوسری رکعت ہو چاہے وہ آخری رکعت ہو، تو اس میں انگلی پہ دیکھنا ہے۔ اس کے لیے احمد بیان کرتے ہیں کہ نافع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی انگلی کو دیکھتے ہوئے اسی سے اشارہ کرتے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پر یہ لوہے سے زیادہ مشکل ہے، مطلب شہادت والی انگلی۔ تشہد میں پڑھنے کا بھی ذکر آیا کہ یہ مصنف عبدالرزاق کے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سلام کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، تب وہ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو وفات ہو جانے کے بعد تب یہ کہتے تھے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے لگے، نبی اکرم کے وفات کے بعد تب یہ کہنے لگے۔ ایسے ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان میں ہوتے
تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تشہد سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی کہ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں، جو التحیات للہ ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں، التحیات پڑھنے کے بعد پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت میں جب رہتے ہیں، وہ مطلب 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب تیسری کے لیے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ یہ۔ اور پھر ایسے ہی ایک اس میں درود شریف نہیں ہے، اس میں صرف تشہد سے مطلب التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا تھا۔ پھر ایک حدیث اور ہے، اس میں یہ آیا، یہ وطر کے تعلق سے حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وطر کے 9 رکعت کے متعلق فرمایا، کہا 8ویں رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اپنے رب کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، پھر بنا سلام کھڑے ہوتے ہیں، پھر 9ویں رکعت پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ درود شریف بھی پڑھ کے تشہد میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ التحیات بھی پڑھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں اگر التحیات کے بعد اگر درود شریف بھی پڑھ لیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب کھڑے ہوتے ہیں تب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو یہ پھر تیسری رکعت جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، یعنی کہ جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تب بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو اب جب کھڑے ہو گئے وہاں تیسری، تو اب چوتھی رکعت بھی ویسی پڑھیں گے جیسے پہلی اور دوسری پڑھی تھی۔ اب پھر اس کے بعد جب چوتھی رکعت جب 3 پڑھ لیا، جب اس کے بعد چوتھی بھی پڑھ لیا، جب بیٹھتے ہیں آخری رکعت میں جب تشہد میں پھر آتے ہیں، تو اس کے بعد حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، محمد بن عمرو بن عطائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پیر پر بیٹھتے اور دایاں پیر کھڑا رکھتے، اس طریقے بیٹھتے جیسے کہ بایاں پیر ایسے بچھا لیتے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور دائیں پیر کھڑا کر لیتے، ایسے بیٹھتے کھڑا رکھتے۔ اور جب وہ آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ 2 ہی رکعت نماز ہو، اگر دوسری رکعت سمجھ لو، یا 3 رکعت نماز ہو تیسری سمجھ لو، یا 4 رکعت نماز ہو چوتھی سمجھ لیجیے، آخری رکعت میں جب بیٹھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں، بائیں پیر کو آگے کر لیتے ہیں، بائیں پیر کو اپنا آگے کر لیتے ہیں، دائیں کو کھڑا کر دیتے ہیں، پھر مقعد پر بیٹھتے ہیں، مقعد پر بیٹھ جاتے ہیں اسے کر کے پیچھے، تو یعنی کہ بائیں پیر ایسے ہو جاتا اور دایاں پیر کو اس کے اوپر لے کے جاتے اور کولے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے ہیں تو اپنا بایاں پیر داہنی ران اور پنڈلی کے نیچے کرتے اور داہنا پیر بچھا دیتے، جیسے کہ بایاں پیر اپنا نیچے کرتے اور دایاں پیر کو ایسے رکھتے، اور اس میں بچھایا بھی آتا ہے، حالانکہ کھڑا بھی آیا، بچھا بھی، آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اپنے بائیں پیر کو داہنے پیر کی پنڈلی کے نیچے لے آتے ہیں اور ران کے نیچے لے آتے ہیں، ایسے کر کے لے آتے، بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی حدیث آتی ہے۔ اور اس کے بعد التحیات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر اس کے بعد ایک مسلم شریف کی حدیث میں ایک اور آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی تم میں سے نماز میں
تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے. کہے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے. اس کے بعد ایک دعا یہ بھی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی طہارت، اس کی تحریم تکبیر کہنا ہے اور تحلیل سلام پھیرنا ہے. یعنی کہ تکبیر کہا تو سب چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیتے ہیں تو سب کچھ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے، جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی. اب اس کے بعد سلام پھیرنے کا بیان آتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ایک کہا اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنے دائیں جانب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر ایسے تیسری بھی ایک حدیث میں اور ہے، تیسرا طریقہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طرف سلام پھیرا کرتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم، اور تھوڑی سی گردن کو گھماتے کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے نماز آرام سے پڑھی جائے یا جلدی جلدی پڑھی جائے، کس حساب سے؟ نماز کا جو مسئلہ ہے اب ہم نے دیکھا ہے، آپ کا اشارہ کس طرف ہے ہم سمجھ رہے ہیں. بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، نہ کوئی دعا پڑھتے ہیں، نہ سجود کے بعد دعا پڑھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان، نہ ہی وہ جب کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں پڑھتے. میں سمجھ رہا ہوں کدھر، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ رفتار سے نماز پڑھنے والے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا جو بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، یعنی جلدی جلدی پڑھ رہا تھا. کہا کہ جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یعنی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کیسے پڑھی جائے، جو جلدی جلدی پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے.